اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو کھجلی ہو اس کے لیے ریشمی لباس پہننے کی مقبولیت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ریشم کا لباس پہننے کی چھوٹ دے دی کیونکہ ان دونوں کو خارج تھی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ خاص ضرورت کے وقت مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننے کی اجازت ہے، جیسے خارج کی بیماری میں۔ اسی طرح کی کسی اور بیماری میں بھی اگر ضرورت ہو تو پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گرمی سردی کی سختی سے بچنے کے لیے کسی کے پاس سوائے ریشمی لباس کے اور کوئی کپڑا اگر نہ ہو تو اس کے لیے بھی اس کا جواز ہوگا۔ چیتے کی کھال پر بیٹھنے اور اس پر سوار ہونے کی مناہی کا بیان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ریشم اور چیتے کی کھال پر مت سوار ہونا۔ اسے ابو داؤد وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: خزجہ کی بابت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اون اور ریشم سے مل کر بنتا ہے، اس لیے یہ مردوں کے لیے بھی اس کے استعمال کے اوچت کے قائل ہے۔ حدیث میں اس کے استعمال سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس وقت غیر مسلم اجمی اور مالدار آخرت انکاری اور پیسے والے لوگ ہی اسے پہنتے تھے۔ مناہی کا مقصد ان کی تشبیہ سے روکنا ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ مناہی تنزیہی ہے، اور اگر خزجہ سے مراد ریشم ہے جیسا کہ زیادہ تر علماء کی رائے ہے تو پھر یہ مناہی تحریمی ہوگی اور اس کا استعمال بالکل حرام ہوگا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ریشم کی بنی ہوئی زین اور کجاوا پر سوار ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چیتے کی کھال کی بنی ہوئی چیزیں جیسے جیکٹ وغیرہ کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں گھمنڈ کا اظہار بھی ہے اور غیر مسلموں کے طور طریقوں سے تشبیہ بھی ہے۔ حضرت ابو الملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی ان کی سندیں صحیح ہیں، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ درندوں کی کھالوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں ظاہر ہے یعنی ہر قسم کے درندوں کی کھال سے فائدہ اٹھانا اور اس کا استعمال میں لانا حرام ہے۔ اس مناہی کی وجہ کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ درندوں کی کھالوں پر جو بال ہوتے ہیں دباغت سے بھی صاف نہیں ہوتے، اس لیے ان میں ناپاکی باقی رہتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف غیر مدبوغ کھالوں کے لیے ہے، مدبوغ کھالیں مناہی کے حکم سے الگ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ فضول خرچی اور گھمنڈی انہیں استعمال کرتے ہیں، ان سے مشابہت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مناہی عام ہے، درندوں کی کھالیں مدبوغ ہوں یا غیر مدبوغ دونوں کا استعمال منع ہے۔ اور جس حدیث میں آتا ہے کہ دباغت یعنی رنگنے سے ہر کھال پاک ہو جاتی ہے، یہ حدیث اس کی خاص ہے، یعنی اس حدیث کی وجہ سے درندوں کی کھالیں جس کھال کو بھی رنگ دیا گیا وہ پاک ہو گئی۔ درندوں کی کھالیں ہر صورت میں ناپاک ہی رہیں گی اور ان کا استعمال ناجائز ہوگا۔ نیا لباس یا جوتا وغیرہ پہنتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، جیسے پگڑی، قمیض یا چادر، اور یہ دعا پڑھتے کہ یا اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں اس کی بھلائی کا اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ابو داؤد۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ نیا لباس پہنتے وقت یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نیا جوتا یا اسی قسم کی کوئی چیز جب پہنی جائے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جائے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.